وہ مدینہ جہاں سنہری جالیاں ہیں، وہ مدینہ جہاں ریاض الجنہ ہے۔ باب بقیع سے گزر جائے تو باب السلام پہنچ جاتے ہیں، باب جبریل سے گزر جائے تو اصحاب صفا آ جاتا ہے، اصحاب صفا سے چند قدم آگے ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ میں وہ منبر رسول جہاں حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ قبلہ الحاج حاجی عبدالحکیم اتاری قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کا استغفار نعرہ سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ یا سبحان، یا سبحان، یا سبحان۔ جلدی کھولو۔ کیمرے والا ہے کیا نہیں بیٹھ جانا پیچھے ادھر ہی سیٹ کر دینا آگے لوگوں نے گزرنا پھر بالکل سامنے آنا ہے آپ نے تھوڑا پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، بڑی مہربانی پیچھے تھوڑا پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے۔ اس کو کر لیں یا تو ایک منٹ ٹیڑھو ہو چاہیے، اچھا اس کو الٹا کر دوں اس طرف کو مارو تو سیدھا کر لیں یا تو پھر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس میں تشریف رکھیں، اس کو لاک کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ دربار سلطانی، جس کا نام تو بڑا سنا تھا اور بڑی پیاری شہرت ہمارے شہر کراچی میں اس بارگاہ کی ہے، اور حضرت صوفی شاہ محمد کمال میاں صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے میری پہلی ملاقات بغداد معطلہ میں سیدی غوث اعظم کے دربار میں ہوئی، اور وہاں بھی جس طرح حضرت نے محبت سے نوازا، پیار سے نوازا۔ وہ ویسے تو یہ شعر یہاں منطبق نہیں ہوتا، مگر مجھے یاد آ رہا تھا کہ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی اس قدر میرے مرشد کا صدقہ ہے، دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کا صدقہ ہے۔ حضور نے بڑی اس وقت بھی پیار دیا، اور پھر حضرت کی طرف سے دعوت نامہ ملا۔ اولیاء کرام کا یہ زبردست دربار ہے ماشاءاللہ۔ حضرت صوفی محمد اقبال سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج عرس مبارک ہے، ان کا مزار شریف بھی یہاں ہے۔ اللہ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ قبلہ محترم جناب صوفی محمد پرویز اختر سلطانی صاحب بھی نبیرہ شیر زمانی یہاں موجود ہیں، اللہ کریم ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے انتظامیہ کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں، عزت افزائی کا شکر گزار ہوں۔ جس طرح آپ نے مجھ گناہگار کی عزت افزائی کی ہے، اللہ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ظاہر وقت کافی ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ انشاءاللہ جس موضوع پر مجھے کچھ حکم ملا ہے میں اسی سے متعلق چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے
اور اس حدیث پاک میں انشاءاللہ دو بڑی اہم باتیں ہم سیکھیں گے. ایک بات تو عقیدے کی سیکھیں گے, ایک بات عشق کی سیکھیں گے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اطلع بقبری ملک, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے روضے پر, میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا. اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اعطاہ اسماء الخلائق, اس فرشتے کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت رکھتا ہے. ذرا سمجھیے گا, صرف انسانوں کی نہیں, ساری مخلوق کی, اللہ کی ساری مخلوق کی آواز سننے کی اللہ نے اسے طاقت, لسننگ پاور دی ہے. اب وہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی قیامت تک دنیا میں کہیں بھی ہوگا اور مجھ پر درود پڑھے گا, وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی, وہ اس بندے کا درود سنتا ہے اور اس کا درود میری بارگاہ میں اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پہنچاتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک یا رسول اللہ, فلان بن فلان آپ کا امتی ہے جس کا نام یہ ہے, اس کے والد کا نام یہ ہے, اس نے آپ پر درود بھیجا. اب بڑا غور سے سنیے گا, دو باتیں ہیں. ایک بات تو عقیدے کی سن لو. دنیا کا دستور ہے کہ جو چوکیدار ہوتا ہے, دربان ہوتا ہے, جس کا گھر ہوتا ہے نا, وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے. آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی دربان کھڑا ہے, کوئی کیئر ٹیکر کھڑا ہے, تو گھر والا زیادہ پاورفل ہوگا. اگر روضہ رسول پر موجود فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ پاکستان میں, افریقہ میں, امریکہ میں, یو کے میں, یورپ میں کہیں سے بھی کوئی درود پڑے, وہ فرشتہ اس کی آواز سن لیتا ہے. تو جب فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جو ہم یہ شعر پڑھتے ہیں نا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام, یہ بالکل حدیث پاک سے عقیدہ ثابت ہے کہ جب دربان مصطفیٰ کی سماعت کا عالم یہ ہے تو جو آقا ہے ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ایک اور بات بھی سن لو, وہ صرف سنتا نہیں, وہ ریکگنائز بھی کرتا ہے, پہچان بھی لیتا ہے کہ پڑھا کس نے درود پاک. اچھا آج کے دور میں کالر آئی ڈی آ گئی ہے, سب کے موبائل میں فون آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کس کا فون ہے. ٹیکنیکل اب چیزیں آ گئی, مگر آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو کال کرنے والے کے والد کا نام بھی بتا دے. مگر وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کو بھی پہچان لیتا ہے, اس کے والد کے نام کو بھی پہچان لیتا ہے. پھر آتے ہیں اسی بات کی طرف, دربان مصطفیٰ کے علم کا عالم یہ ہے تو آقا کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب. ایک بات تو یہ, اب عشق والی بات. ماشاءاللہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں, کئیوں کے پیر ہوں گے, اور جو مرید ہوتا ہے اس کو اپنے پیر سے بڑی والہانہ محبت ہونی بھی چاہیے. مرید کا کام ہے کہ پیر سے محبت کرے. اب مثال کے طور پہ دنیا میں جس سے آپ کو بڑی محبت ہو, بڑا پیار ہوا, بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کسی کی, اور کوئی آ کر کہے کہ آپ کا نام جو ہے نا, یا آپ کا ذکر اس شخصیت کے پاس ہو رہا ہے, ایسا مزہ آتا ہے. اچھا میرا واقعی میرا نام لیا, میرے پیر صاحب نے, اچھا انہوں نے نام لیا جو مجھے بڑے پسند ہیں, ایسا بتاؤ نا کیا کہا, ذرا دوبارہ ایک بار اور بتاؤ. مزہ آ جاتا ہے, طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے کہ جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہو, بڑا پیار کرتے ہو, جس سے بڑی رسپیکٹ ہو, اور آپ کا نام ادھر لے لیا جائے. سچ بتاؤ, ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے, وہ ادھر درود پڑھے, ادھر فرشتہ اس کا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے. ایک بار درود پڑھے, ایک بار نام لے, دو بار پڑھے, دو بار نام لے. مبارک ہونے جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں, بار بار تمہارا نام دربار رسالت میں لیا جاتا ہے. نہ صرف ہمارا نام, ہمارے والد کا نام بھی آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. دستور ہے کوئی فقیر بار بار دروازے پہ آئے نا, روز آئے, بندہ کہتا ہے روز آتا ہے یار, اس کی جھولی بھر دو, اس کا کام کر دو. ذرا سوچو تو صحیح, جب نبی پاک کے دربار میں روز میرا نام جاتا ہوگا, 100 بار فرشتہ کہتا ہوگا حضور رہنے والا ایک کراچی میں ہے, آپ کو یاد بڑا کرتا ہے, حضور درود آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے, بتاؤ نا کبھی تو آقا فرمائیں گے کہ میرا غلام روز یاد کرتا ہے, چلو آج اس کی جھولی بھر دیتے, آج اس کا کام کر دیتے. یقین کرو
میرے آقا کی بس ایک نگاہ پڑھنے کی دیر ہے، ایک توجہ ہونے کی دیر ہے. ہماری مصیبتیں، ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جب توجہ ہونی ہے نا وہ کچھ نہیں ہے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کیا خوب بات لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. بہت سارے یہاں بھائی بیٹھے ہوں گے، کوئی بیمار ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، کوئی کسی ڈیفیکلٹی میں ہوگا، کوئی کسی مصیبت میں ہوگا. سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہیں، 100 بل ہزار کچھ. لوگوں کی قسمت میں بڑے پیچ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کام میں ہارٹ ورک خراب ہو جاتا ہے، کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے، فیملی مسائل ختم نہیں ہوتے. سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل ہزار کچھ. آقا یہ ساری بتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نظر پڑنے کی دیر ہے، ساری بتھیاں سلجھ جاتی ہیں. تو نظر پڑے گی کیسے؟ یاد کرو نا انہیں، درود پڑھو، روزانہ درود پاک کے گجرے بھیجو. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنا موبائل فون نے ہمارا ٹائم لے لیا ہے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں. درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، اللہ رسول کا نام نہیں لیتے. اے عرس میں آنے والے عاشقان رسول اور جو مجھے سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں لائیو سن رہے ہیں، اپنی زبان ذکر و درود سے تر رکھیں. یہ بہت قیمتی وقت ہے. میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، مگر تھوڑی سی کوشش کر کے ہم ڈھیروں نیکیاں ساتھ لے جا سکتے ہیں. اولیاء کرام کی محفل ہے، اولیاء کرام کا ذکر ہے. اولیاء کرام کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار نائی کے پاس گئے، مجھے پریشانی، نائی کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ ہو جائے، ذکر الہی چھوڑ دیں. آپ اگر ذکر کرتے رہیں گے اور میں مجھے کاٹوں گا تو ہونٹوں کو کٹ لگ سکتا ہے، زخمی ہو جائیں گے آپ. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کتنی نیکیاں تھیں ان کے پاس، پھر بھی کہتے ہیں تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اتنا شوق تھا، ایک ایک لمحے کی اہمیت تھی کہ اور نیکیاں کمانی، اور نیکیاں کمانی ہیں. ہمارے گھنٹوں گزر جاتے ہیں دوستوں کی گپ شپ میں، چائے پینے میں 2 گھنٹے نکال دیتے ہیں. اتنا وقت ہے آپ کے پاس. ارے اس وقت کی قدر جانا. نمازیں، واجبات، فرائض کے بعد ہو سکے تو نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور سبحان اللہ، درود پاک پڑھتے رہیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے بلاوا آتا ہے. میرے سبق سے پہلے بھائی بات کر رہے تھے اور ماشاءاللہ حضرت اگلے چند دنوں میں صوبہ مدینہ بھی جا رہے ہیں. ہماری میری بھی التجا ہے، ہم سب التجا کرتے ہیں، ہمارا سلام بھی عرض کریں اور ہماری حاضری کی التجا بھی پیش کریں. تو اگر باقی حاضری دینی ہے نا، چلو یہ فارمولہ بھی دے لو کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. نبی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. مل کر آواز بلند درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آج ایک اللہ کے ولی کا عرس مبارک ہے. اولیاء اللہ کی کیا شان ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اب اس کا ذرا ترجمہ سنیے، سن لو. بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں پر خوف نہیں ہوتا، ان پر غم نہیں ہوتا، ان پر خاص رحمت الہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون. اولیاء کو پرہیزگار ہی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اللہ کا ولی کوئی فاسق و فاجر نہیں بن سکتا. غیر مسلم تو دور کی بات ہے، کوئی گناہگار فاسق و فاجر رب کا دوست نہیں بن سکتا. اچھا کیا ایک اور بات بھی سمجھ لو، ولی بننے کا کوئی کورس نہیں ہے. ولایت جو ہے نا یہ کسبی نہیں، یہ وہبی ہے. اللہ جسے چاہے ولی بنا دے. مثال کے طور پہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. اللہ کا دوست، آپ کا دوست کون بن سکتا ہے؟ میں چاہوں تو بن سکتا ہوں نہیں. جس کو آپ بنائیں گے تو آپ کا دوست ہوگا نا. آپ کی مرضی کسی کو بھی بنا لیں تو جسے رب چاہے اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے. لیکن اس کی بھی کچھ قانون ہیں، اس کے بھی تقاضے ہیں. اللہ کسی فاسق کو، کسی گناہگار کو، شریعت سے دور بندے کو اپنا ولی نہیں بناتا، نمبر 1. اور نمبر 2،
اللہ تعالیٰ کسی غیر عالم کو بھی اپنا دوست نہیں بناتا. غیر عالم ولی نہیں بن سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا پھر اللہ کے ولی بنے, اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے ولی بنانا تھا تو فوراً علم بھی عطا فرما دیا, کیونکہ مادرزاد ولی بھی ہوئے نا. پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو مادرزاد ولی, ماں کے پیٹ سے آپ کی کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا. اللہ نے چنا آپ کو, لیکن رب علم بھی عطا فرماتا ہے. جہالت کا اندھیرا اور ولایت کا نور یہ ساتھ نہیں مل سکتا. تو یہاں ایک بات ضرور سمجھنی ہوگی کہ ہم نے, کیونکہ ولی اللہ کی اوپر کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوتی کہ بھئی اللہ کا ولی ہے. کچھ لوگ اپنے ہولیے سے اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں. ان بابا کے بارے میں پوچھو بابا نماز کا پڑھتے ہیں تو ظہر مدینے میں پڑھتے ہیں, عصر مغرب میں پڑھتے ہیں, تو بھی کھانا بھی وہاں کھا لیا کریں نا, کھانا یہی کھائیں گے, نمازیں کہیں اور پڑھ رہے ہو. یاد رکھیں اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں, اللہ والوں کو پہچانے, اور واقعی جو اللہ والے ہیں ان کے دامن کو تھام دیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. لیکن آج کل اتنے سارے جناب دربار کھل گئے یا در کھل گئے جنہوں نے شریعت دور دور تک ان کے قریب نہیں ہے, اللہ رسول کی بات نہیں کرتے, اور جناب نمازوں کے حوالے سے اچھا ایک عجیب سے نعرہ لگایا جاتا ہے طریقت کچھ اور ہے شریعت کچھ اور ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. شریعت ہی کے راستہ طریقت ہے, طریقت پر عمل وہی صحیح ہے جو شریعت کے راستے پر لے کر جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کریم, اور ماشاءاللہ میں اس دربار کو دیکھ رہا ہوں اور یہاں تو انداز ہے رب کریم اس دربار کو اور ترقیاں عطا فرمائے, اور ایسے علماء کرام اور اولیاء کرام میں اضافہ فرمائے جو ہمیں طریقت کے راستے پر چلا کر شریعت کا پابند بنائے, اور شریعت کا پابند بنا کر نبی پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت جسے عطا فرمائے, سبحان اللہ. اسی لیے علماء نے لکھا, دیکھیں صحابی کی ڈیفینیشن تو بڑی آسان ہے نا, کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں صحابی ہوں, کیونکہ جس نے نبی پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور یا ان کی صحبت اٹھائی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا وہ صحابی ہے. لیکن ولایت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں چھپا کر رکھی ہے, اور اس کی بڑی پیاری وجہ بھی علماء نے بیان کی. اس لیے کہ بندہ ہر مسلمان کا ادب کرے. کیا پتا ہمارے درمیان میلے کپڑوں میں گھومنے والا پرا گندا بال ہو جس کی بظاہر کوئی ویلیو نہ ہو, یہ اللہ کا ولی ہو. اور حدیثوں میں یہ روایت مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندا بال ایسے لوگ ہوتے ہیں, میلے کچیلے کپڑے, جن کو کوئی دعوت میں بھی نہیں بلاتا, نہ آئے تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا, مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ اس قسم کو پورا فرماتا ہے. اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, کبھی کسی کو حقیر نہ جانے, کبھی کسی کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں. کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو. تو اس سے انسان کو ہر کسی سے محبت سے پیش آنا چاہیے, ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے. اب چلتے ہیں, یہ جو دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, پھر جناب منسٹرز, یہ پوری دنیا میں ایک حکومت کا اسٹرکچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہیرارکی بھی کہتے ہیں اس کو. ہماری دعوت اسلامی ہے, تنظیم ہے, ہماری بھی ہیرارکی ہے, نگران شورا ہے, پھر جناب ہر ملک کے نگران ہے, پھر اس کے تحت سسٹم چلانے کے لیے ضروری ہے. آؤ میں آج آپ کو ایک روحانی سسٹم, اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اولیاء کرام کا روحانی سسٹم کیا ہے. سبحان اللہ. اولیاء ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے. یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں, اور کتب کے انتقال کے بعد انہی میں سے کوئی کتب کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے اوتاد. یہ ہر دور میں صرف 4 ہوتے ہیں. سنتے جاؤ کیا سسٹم ہے, روحانی اسٹرکچر بتا رہا ہوں. 4 اوتاد دنیا میں ہوتے ہیں. اللہ ان چاروں کے ذریعے مشرق, مغرب, شمال اور جنوب کی حفاظت فرماتا ہے. ان کے صفاتی نام کیا ہیں؟ عبد الحی, عبد العلیم, عبد القادر اور عبد المرید. نمبر 4 4 کیٹیگری ابدال. یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں, ہر وقت 7 ابدال دنیا میں ہوتے ہیں. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے. ہر ایک کے ذمہ ایک زمین ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت ہوتی ہے. پھر 5ویں نمبر پہ نقبا. ہر دور میں صرف 12 ہوتے ہیں. ان میں سے ہر نقیب آسمان کے 12 برجوں میں سے ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے. نمبر 6 نجبا.
یہ ہر دور میں 8 سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے، 8 ہی ہوتے ہیں. اچھا پھر رجبی، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. 8ویں کیٹیگری قلب آدم علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں 300 ہوتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا یہ قلب آدم پر ہے. نمبر 9 قلب نوح علیہ السلام کے مطابق یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں، اور نبی پاک کی حدیث ہے میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی حضرت قلب نوح علیہ السلام پر ہوں گے. سبحان اللہ. نمبر 10 قلب ابراہیم علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں صرف 7 افراد ہوتے ہیں. نمبر 11 قلب جبریل کے مطابق ان کی تعداد 5 ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ اس طرح ولایت کے بادشاہ ہوتے ہیں. حضرت جبریل ان حضرات کی پردہ غیب سے مدد کرتے ہیں. 12ویں نمبر پر قلب میکائیل کے مطابق یہ ہر زمانے میں 3 ہوتے ہیں. 14ویں نمبر پر قلب اسرافیل کے مطابق یہ ہستی ہر دور میں 1 ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر رجال الغیب یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں جن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. نمبر 16 یہ ہر دور میں صرف 8 حضرات ہوتے ہیں جن کو مظہر قوت خداوندی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اولیاء کرام کی بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں. الہیون، رحمانیون، رجال الغنی باللہ، بدلاء، رجال الاشتیاق، فقراء، صوفیاء، عباد، زہاد، رجال الماء، ابونا، قراء، احباب، محدثون، سبحان اللہ، اخیار، قرماء. یہ ساری کیٹیگریز علماء نے کتابوں میں لکھی ہے. میرے نیچے اسلامی بھائیوں بتائیے یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس وقت بھی دنیا میں ہیں، ہمارے درمیان ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کتب ہے، کون ابدال ہے، کس کا کیا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. اور یہ اسٹرکچر جو ہے دنیا سمجھ لو چل رہی ہے اولیاء کرام کے اس روحانی اسٹرکچر پر. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، اللہ کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ، اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. ہو سکتا ہے کبھی طواف کے دوران آپ کے قریب سے کوئی ابدال گزر رہا ہو، کبھی مدینہ شریف میں آپ حاضری دیتے ہو اور آپ کے قریب سے کوئی نقیب گزر رہا ہو، کہیں رجال الغیب گزر رہے ہو، آپ بغداد معلیٰ کی کسی مزار پر حاضری دینے جائیں اور وہاں نہ جانے کس مرتبے کا ولی آپ کے درمیان ہو سکتا ہے آج کی محفل میں بھی کوئی اللہ کا ولی، کوئی بلند درجے کا اللہ کا ولی بیٹھا ہو. یہ بات بیان کرنے کا 2 مقصد ہیں. ایک اللہ کے ولیوں سے محبت کرے، پتہ چل جائے نا یہ اللہ کے ولی ہیں. اب زیادہ تحقیق نہ کیا کرو کہ نہیں جناب ان کی ہسٹری کیا ہے. اگر اللہ کا ولی کسی کو لوگ کہہ رہے ہیں میرا کام عقیدت کرنا ہے، میرا کام محبت کرنا ہے، مجھے میری محبت کا ثواب مل جائے گا. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک خاتون جو تھی ان کا بچہ بڑا بیمار تھا، ان کے گھر کے قریب سے کچھ ڈاکوؤں کی جماعت نکلی. وہ ڈاکو حلیے سے بڑے نیک لگتے تھے. وہ بوڑھی ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے کی تکلیف پہ تکلیف میں آ جاتی ہے. جب وہ لوگ قریب سے گزرے تو سمجھی اولیاء کرام کی جماعت آ گئی ہے. پھر ڈاکو کا کیا ہو گیا؟ میرا بچہ بیمار ہے، بڑے دنوں سے بیمار ہے، آپ دعا بھی کر دیں، میں پانی لاتی ہوں، دم بھی کر دیں. ڈاکو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ہم زمانے کے چور، ہم زمانے کے ڈاکو، یہ بوڑھی عورت کو ہم کیا بتائیں. مگر اس عورت کی بے قراری دیکھ کر ڈاکو کے سردار نے دم کر دیا. اس عورت نے حسن نیت کے ساتھ، اچھی عقیدت کے ساتھ بچے کو پانی پلایا، اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو پتہ چلا یہ ڈاکو کا کمال نہیں تھا، یہ اس عورت کی عقیدت کا کمال تھا، اللہ والوں پر یقین کا کمال تھا. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم کہتے ہیں مزار میں جاتے کام ہوتا نہیں، اللہ کے ولیوں سے بزرگوں سے دعا کرواتے کام ہوتا نہیں. جناب کام اس لیے نہیں ہوتا کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے، دل میں اطمینان ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا، چلو پھر بھی چلتے ہیں دادا صاحب پہ. پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا، پھر بھی چلے جاتے ہیں دربار پہ. ارے اللہ کے بندوں جب رب سے مانگ رہے ہو، اللہ کے نیکوں کے وسیلے سے مانگ رہے ہو تو پھر یقین کامل ہونا چاہیے. علماء کہتے ہیں اس بندے کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے جو دل میں دعا بھی کرے اور یہ خیال ہو پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں. ارے جب رب سے مانگ رہے ہو تو دل و جان اور یقین سے مانگو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ دینے والا ہے، وہ قادر ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی. یقین کی بات دیکھو کتنی اہم ہوتی ہے. بڑا گاؤں تھا، کافی ہزاروں لوگ رہتے تھے، بارش ہی نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. سارے گاؤں کو جمع کیے. گاؤں کے لوگ میدان میں جمع ہو گئے.
ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگوں نے کہا بھائی عرصہ ہو گیا ایک بوند پانی نہیں گری ہے, بارش نہیں ہوئی ہے, پودے سوکھ گئے ہیں, کنویں سوکھ گئے, تم چھتری لے کر آئے ہو. نوجوان کیا کہتا ہے, مانگنے کس سے آیا ہوں, سبحان اللہ, دعا کرنے رب سے آیا ہوں. بارش برسانے والا وہ ہے, اگر یقین نہیں تو پھر دعا کیوں کر رہے ہو؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ دعا کے دوران بارش ہو جانی ہے, تو واپس کیسے جاؤں گا؟ علماء لکھتے ہیں اس بچے کے یقین کامل کے سبب نماز استسقا پڑھی گئی, ہاتھ اٹھائے گئے, چھما چھم بارش برسنا شروع ہوئی, سارا گاؤں بھیگتا ہوا واپس گیا, نوجوان چھتری کے سائے میں واپس آیا. یقین درکار ہے. بزرگوں سے فیض جب ملے گا جب آپ کو یقین ہوگا. لیکن میرے بیان کو شروع کس بات پر کیا, پہلے بزرگ ڈھونڈو. ہر کسی کے جال میں نہ آ جاؤ, ہر کسی پہ فدا نہیں ہونا چاہیے. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اور پھر کسی صحیح پیر کامل کو ڈھونڈ لو نا, تو پھر ہاتھ میں ہاتھ دے کے آنکھیں بند کر لو. پھر انشاءاللہ یہ تمہیں سلوک کی منزلیں طے کروائیں گے, پھر تمہیں انشاءاللہ نبی پاک تک لے جائیں گے. لیکن تلاش اچھی کرے اور پھر پراپر عقیدت کے ساتھ اولیاء کرام کی محبت دل میں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو بہرحال میرے نیچے اسلامی بھائیوں, اولیاء کرام کی شان تو ایسی ہے, اور پھر کرامتوں کو اگر میں شروع کر دوں تو کئی راتیں درکار ہیں, واقعات ہی ختم نہیں ہوں گے. لیکن چونکہ یہاں اولیاء کرام کے چاہنے والے بیٹھے, میں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں. یقیناً غوث پاک کے چاہنے والے ہیں, سارے ماشاءاللہ پیران پیر کے دیوانے ہیں. تو غوث پاک کا, اور بلکہ آپ کسی بھی ولی اللہ کی سیرت کو پڑھیں, دو باتیں بڑی اہم آپ کو ملیں گی. ماشاءاللہ کراچی کے مزارات پہ چلے جائیں, نارملی 90% آپ مزار شریف پہ جایا کرو نا, ایک چیز دیکھا کریں, یہ بزرگ پیدا کہاں ہوئے تھے, تو 90% آپ کو مزارات وہ ملیں گے یہ پیدا کہیں اور ہوئے تھے اور مزار ان کا کہیں اور ہے. خواجہ غریب نواز اجمیر کے نہیں تھے, غوث پاک ایگزیکٹلی بغداد شریف کے نہیں تھے, آپ جیلان میں پیدا ہوئے تھے. اور آگے چلے, بابا فرید پاک پتن کے نہیں ہیں, عبداللہ شہبازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, یہ کلفٹن پہ رہنے والے تھوڑی تھے. ہمارا کیا حال ہے, جدھر زندہ ہوئے ادھر ہی قریبی کسی قبرستان میں ہمارے باپ دادا کی سب کی قبریں ہوتی ہیں. یہ کیوں آئے تھے یہاں پر, کبھی سوچا؟ یہ کتنا بڑا فیضان ہے پاکستان ہندوستان میں رہنے والوں. ہمارے پاس تو صحابہ کرام نہیں آئے, ہم پر احسان ہے خواجہ غریب نواز کا, داتا گنج بخش کا, اولیاء کرام کا, جو میں اور آپ مسلمان پیدا ہوئے. یہاں تک اسلام کس نے پہنچایا؟ اولیاء کرام. جو اولیاء کو نہیں مانتے ان کو ایمانی اولیاء کرام کے صدقے ملا ہے. یاد رکھو, اپنے محسنین کو نہیں بھولنا چاہیے. دوسری بات سیکھنے کو کیا ملی, انہوں نے ایسا سفر کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے. گھر بار چھوڑ گیا, وطن چھوڑ گیا, واپس اپنی فیملی کے پاس بھی نہیں پہنچ سکے, وہی مزار بن گیا. آج میں اور آپ دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں. ہمیں کوئی کہتا ہے یار تھوڑا ٹائم دے دو, تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس, نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں. اولیاء کرام کی محبت کا دعویٰ, اولیاء کرام کی تو نوافل نہیں چھوٹتے تھے, اور ہماری نمازیں قضا ہو رہی. واقعی فیضان اولیاء حاصل کرنا ہے نا, تو دین کی خدمت کا اپنے اندر جذبہ بیدار کرے. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو, کہ آج اولیاء کرام کی سنت پر عمل کرنے کا مجھے اور آپ کو موقع مل رہا ہے کہ ہم مدنی قافلوں پہ سفر کریں. 3 دن 12 دن 30 دن, ساری زندگی کا مدنی قافلہ نہیں ہوتا, چند دنوں کا ہوتا ہے. یار جو غریب نواز ایودھیا آ گئے, کہاں سے آئے؟ اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے, اور جب آئے تو سارا ہندوستان مخالف ہو گیا. مگر میرے خواجہ دل برداشتہ ہو کر واپس نہیں گئے, 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا. سوچو نا, اگر یہ بھی واپس چلے جاتے, ہمت ہار لیتے, نہیں جناب نیکی کا زمانہ نہیں. آج لوگ باتیں کرتے ہیں, نہیں بہت مشکل ہے جناب, مسجد بنانا آسان تھوڑی ہے, کون کسی کو نماز کی دعوت دے. ادھر لوگ باتیں بناتے ہیں, ارے پتھر مارے کئی صحابہ کرام اولیاء کرام نے جو چائنا جاتے رہتے ہیں. اب قربانیاں کو سوچو یار, گوانزو کدھر ہے, وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار ہے. کبھی نقشے پر بیٹھ کر دیکھنا, کدھر مدینہ اور کدھر چائنا. جہاز بھی اڑے گا اگر مدینہ شریف سے چائنا, تو 10-12 گھنٹے میں جہاز اڑے گا. کتنے پہاڑ, کتنے سمندر, کتنی نہریں, کتنے برفانی علاقے بیچ میں آئیں گے. کیسے پہنچ گئے وہاں پر بھائی, کتنا ٹائم لگا ہوگا. میں اور آپ روتے ہیں مدینے جانے کے لیے, اور صحابہ مدینہ چھوڑ کر دین پھیلانے کے لیے نکل گئے. یہ قربانی ہے صحابہ کی اور اولیاء کی. ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے دین کے لیے. اگر واقعی اولیاء کرام کا فیضان حاصل کرنا ہے, اپنے ذمہ میں کچھ کام لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنے حصے کا چراغ جلاؤ. اپنے علاقے میں جو مدنی کام ہو رہے ہیں, دعوت اسلامی کا کہیں
درس کہیں مدرسہ کہیں قافلہ. یار میں اولیاء کرام کی باتیں بڑی کرتا ہوں, عرس بھی مناتا ہوں, نیاز بھی کھاتا ہوں, مجھے بھی اولیاء کرام کا فیضان چاہیے, میں بھی کچھ کام کروں گا. کسی ایک کوئی نمازی بنا دے, کسی ایک کوئی سنت سکھا دے, انشاءاللہ وہ جب تک نمازیں پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. اور دوسری بات کہ اولیاء کرام کی عبادات کا عالم کیا تھا. غوث پاک سے بڑی محبت ہے نا. غوث پاک نے 15 سال تک روزانہ رات پورا قرآن پاک پڑھا. سبحان اللہ. 40 سال تک غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے. قادری ہوں, غوث پاک کا غلام ہوں, 11ویں شریف ہر مہینے مناتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, منانی چاہیے. مگر مجھے بتاؤ نا, غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے ہیں اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. یہ کیسی ہوتی ہے آپ کی غلامی ہے. غوث پاک روزانہ قرآن پاک پورا پڑھے اور اولیاء کرام کا چاہنے والا صحیح قرآن پڑھنا ہی نہ جانے. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہماری بہت بڑی تعداد کو, صحیح تلفظ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے. بتائیے نا, یہ کہیں ہم غلط طریقے پر تو نہیں جا رہے. اگر واقعی فیضان اولیاء لینا ہے نا تو قرآن کے بغیر نہیں ملے گا, نماز کے بغیر فیضان اولیاء نہیں ملے گا. آؤ آج ماشاءاللہ اتنے مبارک عرس میں آئے ہیں نا, آج نیت کرتے جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. آج کے بعد نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. قرآن شریف اگر آپ نے بڑی عمر ہو گئی ہے اور نہیں پڑھ سکے, گھبرائیے نہیں. دعوت اسلامی نے یہ بھی انتظام کیا, بچوں کے مدرسے نے الگ بنائے اور بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے ان کی آسانی کے لیے مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیے. جب آپ کے بعد ٹائم ہے عشاء کے بعد آئیں 15 منٹ دے دیں, بچے نہیں پڑھیں گے آپ کے ساتھ, شفائی نہیں بڑے ہوں گے, اور آپ اپنا تلفظ ٹھیک کریں. علماء بیٹھے یہاں پر, تلفظ کی بڑی اہمیت ہے, مخارج یہ سینسٹیوٹی ہے, سمجھو اس بات کو. میں ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن تلفظ سے پڑھنا کتنا ضروری ہے. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. احد کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے, ٹھیک ہے. معاذ اللہ اگر کوئی پڑھتا ہے قل هو اللہ احد, احد کی جگہ احد پڑھتا ہے. شاید بہت سے کو تو فرق بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا, اتنا بڑا کیا فرق ہے. عربی ہے نا, اس پہ بہت فرق پڑ جاتا ہے. احد ایک ہے, احد بزدل ہے. اب مجھے بتاؤ یار, جو اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرے اسے نماز سے فائدہ ہو, قرآن پڑھے گا تو ثواب ملے گا. مسئلہ یہ تو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 15-20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی رحمت, کوئی برکت, کوئی روحانیت ہی نہیں مل رہی. قرآن پڑھتا ہوں کوئی برکت نظر نہیں. صحیح تو پڑھے نا. اچھا پھر یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار مولانا صاحب آپ نے اتنا مشکل بنا دیا ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, تھوڑا بہت تو چلتا ہے. اچھا آپ کو سائنس سے ہمارا کام بڑا آسان کر دیں, جو یہ لوگ کہتے ہیں تھوڑا بہت چلتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, سب کے موبائل میں پاسورڈ ہوگا, ای میل کا پاسورڈ ہوتا ہے, آج کل تو آن لائن بینکنگ بھی آپ کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ نے مثال کے طور پہ اپنا پاسورڈ رکھا ہے, آپ کا نام اگر عبداللہ ہے, عبداللہ 786, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیپٹل میں عبداللہ لکھا ہے, اسمال میں لکھو تو پاسورڈ کھل جائے. بتائیے نا. نہیں, عبداللہ کی چھوٹے الفابیٹ میں اور کیا فرق ہے؟ نہیں جناب, نہیں کھلے گا. اچھا ایک کام کرو, عبداللہ کے بعد ایک نقطہ لگا دو بیچ میں, پھر 786 لکھ دو, اب کھل جائے گا. اچھا اب بھی نہیں کھلے گا, صرف ایک نقطہ ہی تو ہے. نہیں نقطہ بھی نہیں چلے گا مولانا صاحب. اچھا تو ایک کام کرتے ہیں, عبداللہ اور 786 ایک اسپیس دے دیتے ہیں, صرف ایک وقفہ دے دیتے ہیں, اب کھل جائے گا پاسورڈ. اچھا اب بھی نہیں کھلے گا, کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی جو پاسورڈ ہے پورا وہ ڈالیں گے تب جناب ویب سائٹ کھلے گی, تب موبائل آن ہوگا. واہ بھائی واہ, آپ کی چیز میں نقطہ بھی نہ چلے, آپ کے پاسورڈ میں اسپیس بھی نہ چلے, میرے قرآن میں جو آپ بولے وہ چل جائے گا کہ نہیں چلتا ہے؟ نہیں چلے گا. جب قرآن عربی زبان میں ہے تو عربی کے تقاضوں کے مطابق پڑھنا ہوگا نا. اپنی مرضی کی نماز پڑھو گے. یہاں تک علماء نے لکھا سبحان ربی العظیم, یہ ہم رکوع میں پڑھتے ہیں نا, عین اور واو یہ مشکل ہے, آسان نہیں ہے پڑھنا. علماء کہتے ہیں اگر کوئی سبحان ربی العظیم صحیح نہیں پڑھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے, غلط نہ پڑھے. مگر یہ تسبیح میں تو اجازت مل جائے گی, تلاوت میں تھوڑی ملے گی. تلاوت میں تو جو قرآن میں لکھا ہے وہی پڑھنا پڑے گا نا. خدا نہ سمجھیے, دنیا کی زبانیں سیکھ لی, سافٹ ویئر سیکھ لیے, کمپیوٹر سیکھ لیے, ویب سائٹوں کا علم ہے, آن لائن بزنس کر رہے ہیں, قرآن پڑھنا وہ نہیں آتا.
اور کہتے ہیں میں اولیاء کا چاہنے والا، میں غوث پاک کا غلام، میرے گھر پہ لنگر ضرور کرے، لنگر ضرور کرے غوث پاک کی باتیں، مگر جو تعلیمات اولیاء ہے اس پر بھی تو عمل کرے نا۔ پھر دیکھو تو صحیح کیسا فیضان غوث اعظم جاری ہوتا ہے۔ آپ کی نماز قضا نہ ہو، آپ تلاوت کرنے والے ہو، پھر دیکھو غوث پاک کیسا نوازتے ہیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بار پھر میں دربار سلطانی کے تمام معزز منتظمین کو، حضرت کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کورس کے شاندار انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہماری محبت سلامت رکھے، ہمارا یہ پیار سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی آپ کی ہے، جس پیار سے آپ ہمیں بلاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مزید تعاون جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام